السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر تُؤْتِ آپ اطاعت کریں اکثر کی من فی الارض ان میں سے جو زمین میں ہیں یضلوک تو وہ بہکا دیں گے آپ کو عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا مگر الظن مگر اپنے گمان کی وَإِن اور نہیں ہیں ہم وہ الا مگر یخرصون اٹکل پچو لگاتے یعنی جھوٹ بات بناتے۔ اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل پچو دوڑاتے ہیں یعنی جھوٹ بات بناتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقع کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ سورہ یوسف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہے، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو ما انا علیہ و اصحابی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ ابو داؤد کتاب و سنہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا ہے کہ کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، اور صرف کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی اتباع بھی نہیں کرنی چاہیے۔
ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا بھی دین ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اٹکل پیچو باتیں بناتے ہیں، کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں تو کبھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں، اور کبھی مردہ اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اس آیت سے موجودہ جمہوریت کی حقیقت بھی خوب واضح ہوتی ہے کہ جس میں اکثریت ہی کو فیصلہ کن سمجھا جاتا ہے۔ اکثریت کے حق پر نہ ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جس سے زیادہ پکی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور ایک طرف اکثریت ہو جن کی بنیاد محض ان کے گمان اور اٹکل پر ہو، اور اسی اٹکل کی بنیاد انہوں نے بے شمار حرام چیزوں مثلاً شرک، سود، زنا، قوم لوط کے عمل کو حلال کر لیا اور بے شمار حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو بتائیے حق کس طرف ہوگا؟ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 117۔ ان ربا کا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، وہ عالم و خوب جانتا ہے، من یضل، اس کو جو بہکتا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، وہو، اور وہ عالم و خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ بے شک تیرا رب بھی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال ہے میری اور تمہاری، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، جہنم کے پاس سے چلے آؤ، لیکن تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔